بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ کوثر مکی صورت ہے اور اس صورت کے اندر 3 آیات ہیں۔ آیات کی تعداد کے اعتبار سے قرآن کریم کی یہ سب سے مختصر اور چھوٹی صورت ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے طویل صورت ہے، لمبی صورت ہے، اسی طرح سورہ کوثر تعداد کے اعتبار سے یعنی آیات کی تعداد کے اعتبار سے سب سے چھوٹی صورت ہے۔ سورہ کوثر چونکہ اس صورت کے اندر لفظ کوثر ذکر ہوا ہے اور کوثر کہتے ہیں ایک نہر کو، تو اس اعتبار سے اس صورت کا نام سورہ کوثر مشہور ہوا۔ اس صورت کے اندر 3 اہم مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مقصد سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فضل اور احسان بیان کیا گیا کہ ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا فرمائی ہے، کہ یہ وہ نہر ہے جنت کی جہاں قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جام بھر بھر کر پلائیں گے۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، نہر کوثر۔ ایک مطلب نہر کوثر بیان کیا گیا ہے، یعنی نہر کا معنی بیان کیا گیا ہے، جبکہ دوسرا معنی اس کا لفظ کوثر کا خیر کثیر کا بیان کیا گیا ہے، یعنی بہت زیادہ خیر ہم نے آپ کو عطا کی ہے۔ دوسرا اہم ترین جو مقصد اس صورت میں بیان کیا گیا ہے وہ اس فضل اور احسان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کی 2 طریقے بیان فرمائے، ایک تو جسمانی عبادت اور دوسری مالی عبادت۔ تیسرا اہم ترین جو مقصد اس صورت میں بیان ہوا وہ آپ کو ایک تسلی تھی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا جو دشمن ہے وہی ہمیشہ ذلیل اور خوار ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں اس صورت کا شان نزول دیکھنا ہے کہ یہ صورت نازل کیوں ہوئی تھی۔ یاد رکھیے گا قرآن پاک کی ہر آیت کے پیچھے ایک شان نزول ضرور موجود ہوتا ہے جس کے بل بوتے پہ وہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ رہنمائی کی جائے، اور اس وقت چونکہ جو لوگ موجود تھے انہیں سامنے رکھ کے قیامت تک آنے والی انسانیت کی رہنمائی کی گئی، تو لہٰذا شان نزول ایک اہم ترین ٹاپک ہے تفسیر کے اندر کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ صورت کیوں نازل ہوئی اور یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اسے شان نزول کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر کا شان نزول بیان کرتے ہیں کہ مکہ معظمہ کے اندر عاص بن وائل ایک شخص تھا جو حضور کا دشمن تھا۔ جب یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، ان کی آل اولاد تو ہے ہی نہیں، یعنی آپ کے جو صاحبزادگان تھے وہ تو بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے، صرف آپ کی بیٹیاں تھیں۔ اور یہ مشہور تھا اور آج بھی ہے کہ نسل چلتی ہے تو نرینہ اولاد سے چلتی ہے۔ تو چونکہ آپ کے صاحبزادگان بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے تو وہ عاص بن وائل کہا کرتا تھا کہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، ان کی آل اولاد تو ہے ہی نہیں، موت کے بعد ان کا ذکر و فکر ختم ہو جائے گا۔ اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی اور اس میں بتا دیا گیا کہ آپ کا ذکر اللہ تعالی ہمیشہ بڑھاتا ہی رہے گا، جو شخص آپ سے دشمنی کرنے والا ہے اس کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے فرمایا حضور کی تسلی کے لیے، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ کوثر کیا چیز ہے؟ اب دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی، کبھی کبھی قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک کی آیت سے ہوتی ہے، لیکن اب پورے قرآن پاک کے اندر لفظ کوثر کی کوئی تفسیر بیان نہیں کی گئی، تو لہٰذا ہمیں حدیث شریف کی سٹیٹمنٹ کی طرف جانا پڑے گا۔ جب ہم حدیث شریف کی سٹیٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک بڑی پیاری حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ روایت کرتے ہیں کہ اس سے مراد یعنی اس کوثر سے مراد جنت کی وہ نہر ہے جو اللہ تعالیٰ حضور کو عطا فرمائیں گے قیامت کے دن، اور یہ ایسی نہر ہے کہ اس کے بارے میں مزید ایک اور روایت سے تائید ہوتی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کے موقع پہ گیا تو میں جنت میں سیر کر رہا تھا تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی نہر ہے اور اس کے دونوں طرف موتیوں کے بڑے بڑے کبے بنے ہوئے، یعنی بڑے بڑے محل بنے ہوئے،
آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کی ہے، اور قیامت والے دن آپ کے امتی اس نہر سے پئیں گے اور آپ جام بھر بھر کر پلائیں گے۔ اسی طرح کوثر کا ایک معنی خیر کثیر کا کیا گیا ہے کہ بے شک پیغمبر ہم نے آپ کو بہت ہی زیادہ بھلائیاں عطا فرمائی ہیں، بہت ہی زیادہ خیر کی چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اب قرآن پاک کا عطا کرنا یہ بھی خیر کثیر ہے، حضور کو نبوت اور پھر سید الانبیاء بنانا یہ بھی خیر کثیر ہے، اور پھر اتنی بڑی امت آپ کے تابع کر دی یہ بھی خیر کثیر ہے، اور پھر اس سے بڑھ کے کہ آپ کے دین کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے راہ ہدایت بنا دیا یہ بھی خیر کثیر ہے، اور اسی طرح قیامت کے دن کی جو شفاعت ہے وہ آپ کو عطا کی گئی یہ بھی خیر کثیر ہے۔ اور حضور نے فرمایا قیامت کے دن کی جو شفاعت ہے وہ میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والے کے لیے۔ ایک یہی تو شفاعت ہے جس کے بل بوتے پہ آج ہم دنیا کے اندر اس سہارے پہ جی رہے ہیں۔ عبادت جتنا حکم ہے اتنی کیجئے، اس چیز میں بالکل نہ پڑا کریں کہ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، حکم سمجھ کے کرتے رہیں۔ قیامت کے دن یہ جو جتنی شفاعتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے یہی وہ شفاعتیں ہوں گی جس کے بل بوتے پہ آج کا مسلمان، آج کا ایمان والا ان کا سہارا لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت ان شفاعتوں کی بدولت ہمیں جنت کے اندر داخلہ ضرور نصیب فرمائے گا۔ خیر فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اب جب آپ پہ یہ انعام کیا تو فصلی لربک وانحر، اب آپ نے حضور کو فرمایا گا اب آپ نے دو کام کرنے، فصلی لربک وانحر، آپ نے ایک تو نماز پڑھنی ہے اور دوسرا قربانی کرنی ہے، لیکن درمیان میں دیکھیے فرمایا لربک، فرمایا نماز کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہو اور قربانی کرنے کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہو۔ یعنی سمجھ آیا کہ جب انسان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام اور احسان ہو جائے، اللہ کا فضل ہو جائے، تو انسان جہاں جسمانی عبادت کرے وہاں مالی عبادت بھی ادا کر لیا کرے۔ اس لیے نماز کی طرف متوجہ ہو جانا، یعنی جب بھی انسان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی مہربانی ہو، انسان دنیا میں وقت گزارتا ہے 100 قسم کی مہربانیاں، بلکہ اللہ کی مہربانی تو ہر وقت شامل حال رہتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ انسان اب جسمانی اور مالی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے، لیکن ان دونوں عبادتوں میں متوجہ ہونے کا جو اصل مقصد ہوگا وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوگی۔ یعنی بتا دیا کہ اگر تم مالی قربانی بھی کرو گے، یعنی قربان کرو گی کسی چیز کو، تو اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا رکھنا، نمو نمائت یا دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ اس لیے فرمایا فصلی لربک وانحر کہ آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ونحر چونکہ عربی کا لفظ ہے، نہر کہتے ہیں، دیکھیں ونحر کا ہم نے معنی کیا قربانی کیجیے، نہر عربک کا ورڈ ہے، اور نہر کہتے ہیں اونٹ کو نیزہ مارنے کو، یعنی اونٹ کو ذبح تو نہیں کیا جاتا نا، جس طرح گائے بیل کو چھری سے ذبح کیا جاتا ہے، ایک نیزہ ہوتا ہے جو اونٹ کی گردن پہ مارا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے۔ تو اس لیے ونحر کا لفظ فرمایا، چونکہ عرب کے اندر اونٹ زیادہ تھے تو اس لیے نہر کا ذکر فرمایا کہ عرب کا محبوب ترین جو مال تھا وہ اونٹ تھا، تو اس لیے اس کو نہر کیا جاتا تھا نہ کہ ذبح کیا جاتا تھا۔ آخری آیت میں فرمایا ان شانئک ھو الابتر، ابتر کہتے ہیں کسی ایسے شخص کو جس کا نام و نشان ہی نہ رہے، تو فرمایا کہ پیغمبر آپ تسلی رکھیے آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ کیجئے دنیا کی، اور اللہ نے قانون ہی بدل دیا، دنیا کا یہ رسم و رواج ہے کہ دنیا کی جو نسل چلتی ہے دنیا والوں کی وہ نرینہ اولاد سے چلتی ہے۔ فرمایا پیغمبر آپ تسلی رکھیے آپ کا دشمن بے نام و نشان ہے۔ کس طرح؟ فرمایا کہ ایک تو ہم آپ کا ذکر اس قدر بلند کریں گے، وہ فرمایا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا۔ اور کیسے بلند کیا؟ دیکھیے جہاں پہ اذان ہوتی ہے، جہاں اللہ رب العزت کا نام لیا جاتا ہے، وہیں پر ساتھ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، اور جہاں پر عبادت ہوتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں پر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اسی نماز کے اندر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس سے بڑھ کے
کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو اس قدر بلند رکھا کہ آپ پر تو درود و سلام پڑھتے ہی ہیں ہم، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی آل اولاد پر بھی درود و سلام پڑھتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما اور ان کی آل پر درود نازل فرما. اب دیکھیے اللہ نے کس قدر بلند کر دی کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا. اور پھر اس سے بڑھ کے آپ کا یہ اعزاز کہ قانون بدل دیا کہ دنیا کی نسل چلتی ہے نرینہ اولاد سے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل چلی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ جن کی لاکھوں میں تعداد گزر چکی ہے اور اب بھی موجود ہے اور قیامت تک رہے گی. یہ تسلی تھی آپ کو کہ آپ پریشان نہ ہوں. حقیقی آج آپ دیکھیں عاص بن وائل اور ابو لہب ابو جہل ان کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں، بلکہ ان کا نام و نشان تو اس قدر مٹا دیا کہ آج کوئی اپنے بیٹے کا نام ابو جہل بھی نہیں رکھتا، نہ ابو لہب رکھتا ہے. یہ وہی اشارہ تھا کہ پیغمبر آپ تسلی رکھیں، ہم آپ کے دشمن کو بے نام و نشان کر دیں گے اور آپ کا ذکر خیر قیامت تک بلکہ قیامت کے دن بھی چلتا رہے گا. اس لیے قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ جب سارے انبیاء پریشان ہو جائیں گے کہ اب کیا ہوگا، اللہ رب العزت تو سب غصے میں، تو پھر سب کو خیال آئے گا کہ ایک شخصیت ہے جو آج کے دن اللہ سے بات کر سکتی ہیں، اور سارے انبیاء کا اور ساری امتوں کا رخ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہوگا. اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس آئیں گے تو میں سجدے میں سر رکھوں گا اور اپنے اللہ سے مانگوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے انعام و اکرام دے گا، چند کلمات سکھائے گا، میں اس کے مطابق اپنے اللہ کی تعریف بیان کروں گا. اور پھر میں جب سجدے سے سر اٹھاؤں گا تو اللہ رب العزت مجھے کہے گا مانگو کیا مانگتے ہو، میں عرض کروں گا باری تعالیٰ اپنی امت کا حساب. تو وہ اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمائے گا کیا تیری امت میں کوئی ایسا ہے جس کا میں حساب لے سکوں؟ حضور فرمایا کرتے تھے مجھے فوراً صدیق اکبر کا خیال آئے گا، میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے سامنے پیش کر دوں گا تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ کس کو میرے سامنے لے آئے ہو؟ صدیق اکبر کس کو میرے سامنے، یعنی صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا جائے گا کس کو میرے سامنے لے آیا؟ جاؤ بغیر حساب کتاب کے صدیق اکبر کو جنت میں داخل کر دو. اور فرمایا کہ اس سے پہلے اللہ کا سخت غصہ ہوگا، اللہ سخت غصے میں ہوں گے، لیکن یوں ہی صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کے میں اللہ کے سامنے پیش کروں گا، صدیق اکبر کو دیکھ کے اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد امت کا حساب شروع ہوگا. اس لیے حضور کا ذکر خیر قیامت کے دن، اور اس سے بڑھ کے فرمایا قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا کہ اے میدان محشر والو اپنی نظروں کو نیچے کر لو، اپنی نظروں کو جھکا لو. کیوں؟ کیونکہ فاطمہ بنت محمد گزرنے لگی، حضور کی صاحبزادی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. فرمایا حضرت فاطمہ کا یہ اعزاز ہوگا کہ آپ جب وہاں سے گزرنے لگیں گی سبحان اللہ، تو فرمایا آپ میدان محشر والوں کو حکم ہوگا کہ اپنی نظریں نیچے کر لو کہ فاطمہ بنت محمد حضور کی صاحبزادی گزرنے لگی. تو یہ انعام اور احسان آپ پر بتایا گیا کہ ہم نے آپ کا ذکر خیر تو بلند کر دیا لیکن آپ کے دشمن کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا. جزاکم اللہ خیر.